چندہ ہیں دہلی سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ عام طور پر عشاء کی 17 رکعت پڑھتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تقاریب میں شرکت کے لیے بہت عجلت میں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ صرف 4 سنت اور 4 فرض پڑھ لیتی ہیں، کیا یہ ان کا عمل درست ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ چندہ صاحبہ، آپ نے جو وائس میسج بھیجی تھی وہ شاید مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی، اس لیے اس سوال کو میں نے ہی اپنی آواز میں ریکارڈ کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو، آپ کی نمازوں کو، آپ کے صیام اور قیام کو شرف قبولیت بخشے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بر صغیر میں۔ اصل میں جب تک ہم 17 رکعت عشاء کی نہ پڑھ لیں ہمیں اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اب یہی ہو رہا ہے کہ آپ کو جو آپ نے فرض ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیے وہ آپ نے ادا کر لیے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے کہ عاقل صاحب سے پوچھا جائے کہ آیا یہ واقعی ہی میری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ چلیے، میں آپ کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں، لیکن آج پھر شیخ عبدالعزیز الفوزان اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں؟ نعم، إذا حافظ الإنسان على الفرائض وهي الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وصوم رمضان، والحج، وأداء الحقوق الواجبة المعروفة من بر الوالدين وصلة الأرحام، ومن سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت بات ہے، يعني حماية الأعراض والأموال ونحو ذلك ما أوجبه الله عز وجل على عباده، فإنه تبرأ ذمة بذلك وبه إن شاء الله يدخل الجنة۔ به يدخل الجنہ۔ آپ مجموعی طور پر یوں سمجھ لیجئے میرے ویورز کے لیے بھی کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کی ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ یہ پوری ٹوٹل رکعتیں ملا کے 17 ہوتی ہیں بھائی، چندہ 17 ہوتی ہیں یہ رکعتیں۔ ان رکعتوں کو آپ 17 کو اگر آپ 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی اور 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی پڑھ لیتی ہیں، آپ نے حق واجب ادا کر دیا ہے۔ فرض جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عائد کیا تھا وہ اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں اور اپنے اوپر جو اس کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے وہ کرتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی جنت ان کو ملے گی، جنت کے وہ مستحق ہیں۔ والنوافل هي لزيادة الخير۔ اور نوافل جو ہے نا، نفلی نمازیں جو آپ عشاء میں پڑھتی ہیں یا مغرب میں 2 رکعت پڑھتی ہیں یا پورے دن میں 12 رکعت پڑھتی ہیں، تو یہ زیادت الخیر ہے، یہ تو خیر، نور علی نور ہے، یہ تو خیر کی بات ہے۔ اگر آپ صبح کی 2 رکعت کی فجر کے سے پہلے کی 2 سنتیں پڑھ لیتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اگر آپ 6 رکعتیں ظہر کی اور پھر 2 رکعت مغرب کی اور پھر 2 رکعت عشاء کی پڑھ لیتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو جنت کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ جنت کا گھر بنے، جنت میں گھر بنے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے اور میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے جنت میں اللہ رب العالمین گھر تعمیر فرما دے۔ والمنافسة في الباقيات الصالحات۔ تو یہ نوافل جو ہے نا، ان کا ترک کرنا، ان کے ترک کرنے سے نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نماز پڑھ لیتی ہیں اور نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہیں تو یہ نور علی نور ہے۔ وتقصير وخلل في الفرائض بالله الحمد۔ اور ان فرائض میں اگر کوئی خلل ہوتا ہے تو پھر آپ کے نوافل کی عبادات سے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ رحمة الله بالعباد، كلنا مقصرون حتى الفرائض، کلنا مقصرون، ہم سب سے تقصیر ہوتی ہے، ہم سب سے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا، گناہ کے بعد اللہ کے حضور جھک جانا، اور پھر نمازیں اگر کچھ اس میں سستی اور کاہلی کوئی عمل ایسا ہوا ہے اس کو ہم صحیح نہیں کر پائے ہیں، بھول چوک ہو گئی ہے، تب پھر وہ نفلی نمازوں سے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ قد يفوتنا احيانا الخشوع فيها
ربما بعضها تفوت صلاة الجماعة وبعضها أو تكبيرة الإحرام. تو یہاں جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یہ کہ آپ اگر 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض عشاء کی پڑھ رہی ہیں تو کیا آپ کی نماز ہو گئی ہے؟ بالکل نماز ہو گئی ہے. اصل میں عشاء کی جو نماز ہے وہ اگر آپ 4 رکعت فرض پڑھ لیں اور 2 رکعت سنتیں فرض نماز کے بعد پڑھ لیں تو یہ 12 رکعت سنتوں میں شامل ہوتی ہیں، دن بھر کی 12 رکعتیں کی جو سنت ہوتی ہے جو میں نے ذکر کی ہے. اور پھر اس کے بعد وطر آپ ضرور پڑھا کریں. وطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے ہیں. حالانکہ وطر چھوڑنا بھی گناہ نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے اگر آپ وطر نہیں پڑھتے ہیں، لیکن 1 رکعت کس پر بھاری ہوتی ہے تو 1 رکعت پڑھ لیا کریں. تو 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھ لیجئے اور 2 رکعت سنتیں پڑھ لیجئے، اور 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت اگر زیادہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو وطر کی 9 رکعت 11 رکعت جتنی بھی چاہے آپ پڑھ سکتی ہیں. لیکن فرض نمازیں وہ اس کی تعداد میں آپ کو بتا دوں، پورے دن بھر میں عشاء کی نماز کی تعداد 17 نہیں ہے. صرف پورے دن میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا 24 گھنٹے میں، ان کی تعداد 17 ہے. وہ کیسے؟ 2 رکعت ہو گئی فجر کی، پھر 4 رکعت ہو گئی ظہر کی، تو یہ کتنی ہوئی؟ 6. اور پھر 4 رکعت ہو گئی عصر کی، 6 4 10، اور پھر 3 رکعت ہو گئی مغرب کی، 10 اور 3 13، اور پھر 4 رکعت ہو گئی عشاء کی، 14 15 16 17. یہ 17 رکعتیں ہیں چندہ جو کہ آپ کو پڑھنی ہے. تو میرے ویورز کے لیے دین میں بہت آسانیاں ہیں، دین میں بہت آسانیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں آسان دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو. ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے نا تو بہت آسانی ہے اس میں. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. تو نماز فرائض پڑھنے والا اگر جان بوجھ کر بھی سنن و نوافل چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے. بلکہ ایک صحابی کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. اس نے آگے کہا کہ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اس میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے اگر یہ جو اس نے کہا ہے اس پر قائم رہا. تو جنت کی بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ فرائض نہیں چھوڑتے. آپ بھی فرض نماز نہ چھوڑیں، کسی بھی حالت میں نماز نہ چھوڑیں. جب آپ سو کر اٹھیں پہلا کام آپ یہ کریں پہلی فرصت میں کہ آپ نماز پڑھ لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل کے لیے اگر آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے جڑ کر سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو گوگل نے جوائن ممبرشپ کے دروازے کھولے ہیں، اور فیس بک پر اسٹار دیجئے، ہمارے چینل کی سپورٹ ہوگی. تھینک یو سو مچ. دعا کی ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.